بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، خوراک تیار کرنے والی کمپنیوں کے مالکان خوراک عطیہ کریں، پاکستان مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں سے سیلابی صورتحال کے حوالے سے تعاون پر بھی بات کی، وزیر اعظم کا ویڈیو پیغام۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت، فرد جرم کل عائد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سرکولر جاری، لارجر بینچ کل 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ نارووال سپورٹس سٹی کیس میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال بری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس خارج کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، وفاقی حکومت آج بھی کئی منصوبے لگا رہی ہے، کیا اب نیب انہیں بھی پکڑ لے گا؟ انٹر بینک میں روپے کی بے قدری جاری، امریکی کرنسی مزید مہنگی، ڈالر 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا ہو کر 240 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت 245 روپے 40 پیسے ہو گئی۔ لاڑکانہ میں محکمہ صحت کی کارروائیاں، مختلف میڈیکل سٹورز پر چھاپے، چھپائی گئی لاکھوں روپے کی مالیت کی پیناڈول گولیاں ضبط، شہر کے مزید میڈیکل سٹورز پر کارروائی کا اندیا۔ مردان میں موٹر وے پر ایکسائز پولیس کی کارروائیاں، 23 کلو اعلیٰ کوالٹی چرس، 26 کلو افیون اور 5 کلو ہیروئن برآمد کر لی، ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کی برسی کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، مقامی یاتری دربار میں قیام کریں گے، مہمان نوازی کے لیے خصوصی پکوان تیار۔ کندھ کوٹ میں ڈاکو راج برقرار، شہری عدم تحفظ کا شکار، مزید 2 نوجوان سمیت 3 افراد اغوا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اغوا کیے گئے افراد کی تعداد 5 ہو گئی، لوگ گھروں تک محدود۔ مری میں گرین نمبر پلیٹس لگا کر گاڑیاں چوری کرنے والا گینگ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، ناکہ بندی کے دوران ملزمان گرفتار، بھاری تعداد میں گرین نمبر پلیٹس برآمد، ملزمان پولیس کی وردی میں کرائے کی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگا کر گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ پیر محل میں فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، بڑی مقدار میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ تلف، بھاری جرمانے عائد، غیر معیاری ڈرنکس بنانے پر سوڈا واٹر پلانٹ کی پروڈکشن بھی بند۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا اہم مقصد دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کرنا اور امن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے بچوں کو خوراک کی کمی کا سب سے بڑا سامنا ہے۔ سیلاب نے تباہی مچائی ہے، وہاں پر جو صوبائی حکومت، صوبائی انتظامیہ، سرکاری افسران اور افواج پاکستان جہاں جہاں وہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، تاکہ لاکھوں بچوں اور بچوں کی خوراک کا مناسب اور تسلی بخش انتظام کرایا جا سکے اور اس میں ذرا بھی فرق نہ آئے۔ میں اپنے مخیر حضرات، بھائیوں اور بزرگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا کی خاطر وہ اپنے رزق حلال سے وہ وسائل عطیات کے طور پر دے رہے ہیں، اور یہ خوراک جب ان بچوں تک پہنچے گی اور وہ جب اس خوراک کا استعمال کریں گے
تو ان کے والدین اور ان کی مائیں جھولیاں اٹھا کے آپ کی خوشحالی، آپ کی ترقی کے لیے دعائیں کریں گی۔ دوسری جانب خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کی کل عدالت پیشی سے متعلق سرکولر جاری کر دیا ہے۔ عمران خان پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لارجر بینچ کل 22 ستمبر دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں انٹری رجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگی۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلاء کمرہ عدالت میں موجود رہ سکیں گے۔ اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا آفیسرز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ 3 عدالتی معاونین کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ ادھر عدالت نے نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت تک آپ کو سی ٹی ڈبلیو پی کا علم تک نہیں تھا اور ایک نامعلوم اخبار پر چیئرمین نیب نے کیس بنا کر انہیں اندر کر دیا۔ کیس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک فلاحی پروجیکٹ تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے ایک ریفرنس کی وجہ سے فلاحی منصوبہ رک گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا 2009 میں احسن اقبال کوئی پبلک آفس ہولڈر تھے؟ بعد ازاں عدالت نے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کی برسی کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی یاتری دربار میں قیام کریں گے، جبکہ راہداری کے ذریعے آئے یاتری سپہر واپس لوٹ جائیں گے۔ بابا گرو نانک کی برسی کا آغاز دعائیہ تقریب سے ہوا۔ برسی کے رسومات میں شرکت کے لیے کرتارپور راہداری کے ذریعے بھارت سے آنے والے سینکڑوں سکھ یاتریوں کے علاوہ مقامی یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار اندرجیت سنگھ کے مطابق کرتارپور میں بابا گرو نانک کی 483ویں برسی جوتی جوت کی تقریبات 22 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ یاتریوں کی مہمان نوازی کے لیے آلو بینگن، سادہ چاول، پلاؤ، چائے اور دیگر لذیذ پکوان بھی تیار کیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے کندھ کوٹ کی۔ کندھ کوٹ میں اغوا کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ ڈاکوؤں نے مزید 2 نوجوانوں سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد اغوا ہوئے۔ لوگ خوف سے گھروں تک محدود ہو گئے۔ کندھ کوٹ میں گولیوار کے رہائشی عاشق سومرو اور عاشق سومرو کو ڈاکوؤں نے دن دہاڑے سرِ عام ہتھیاروں کے زور پر ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، جبکہ انڈس ہائی وے سے مزرا ڈرائیور نصیر احمد بروہی کو بھی ڈاکو اغوا کر کے فائرنگ کرتے ہوئے کچے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد اغوا ہوئے۔ روزانہ کی بنیاد پر اغوا کی وارداتیں پیش آنے لگیں۔ پولیس امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ ایک ماہ کے دوران اغوا ہونے والوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے مری کی۔ مری گرین نمبر پلیٹس لگا کر گاڑیاں چوری کرنے والا گینگ تھانہ بھگواڑی پولیس کی ناکہ بندی، مقامی افراد کی دانشمندی کی بنا پر اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مری بھوربن میں کار لفٹر نے سرکاری نمبر پلیٹ، پولیس کی وردی اور کرائے کی گاڑی استعمال کر کے واردات کرنے کی کوشش کی، جس کو مقامی ڈاکٹر اور ان کے ساتھیوں نے ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایس ایچ او تھانہ بھگواڑی محمد اسلم نے اطلاع ملنے پر اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہوئے اس گینگ کو مری سے راولپنڈی اسلام آباد تک بھاگنے کے تمام راستے بند کرا کر انہیں تھانہ سیکریٹریٹ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، بڑی مقدار میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ تلف کر دیا گیا۔ بھاری جرمانے عائد غیر معیاری ڈرنکس بنانے پر سوڈا واٹر پلانٹ کی پروڈکشن بھی بند کر دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب شعیب خان جدون کی ہدایت پر فوڈ سیکیورٹی ٹیم کی پیر محل میں متعدد اور بھرپور کارروائیاں، شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ اس موقع پر غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ کی بڑی مقدار موقع پر ہی تلف کر دی گئی اور ذمہ داران پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اور موسم کوئی بھی ہو اور کسوری اندرس سے نہ کھائے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسور شہر میں آنے کے بعد دل جہاں چٹپٹے کھانے کو دل کرتا ہے، وہاں کسوری اندرس سے کھانے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔
कसूर से इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। कसूरी अंदरसे अपनी लज्जत और जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कसूर शहर में हर किस्म के खानों का अपना मयार है, मगर कसूरी अंदरसे खाने के बाद खाने का मजा दुबाला हो जाता है। कसूर शहर में 3 किस्म के अंदरसे तैयार किए जाते हैं, जिनमें खोए वाले अंदरसे, गुड़ वाले अंदरसे और सादा चीनी के अंदरसे। बाबा बुल्ले शाह की नगरी के मशहूर सौगात अंदरसे शहरी खाते भी हैं और अपने प्यारों के लिए साथ भी लेकर जाते हैं। मैं इधर से दरसे लेने आया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कसूर के दरसे। जब भी आए हैं ना इधर से दरसे लेके गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इधर के दरसे। कसूरी अंदरसे चावलों के आटे से तैयार किए जाते हैं। चावलों के आटे को चीनी के शीरे में डाल दिया जाता है। जो मवाद तैयार होता है उसको बार कहा जाता है। इस बार को जब घी में तैयार किया जाता है तो अंदरसे तैयार होते हैं, जो अपनी लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। जी ये कसूर की सौगात है। जो भी कसूर दरबार शरीफ पर आता है और अपने खाता भी है और अपने बच्चों और प्यारों के लिए लेकर भी जाता है। कसूरी अंदरसे लज्जत और खस्ता होने की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह की नगरी से दूर दराज से लोग स्पेशल कसूरी अंदरसे खाने आते हैं और अपने प्यारों के लिए साथ कसूरी सौगात समझकर ले जाते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, टैलेंट न्यूज, कसूर। कसूरी फालूदा न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कसूरी फालूदे को बतौर सौगात अजीज़ व अक़ारब में भी भेजा जाता है। कसूरी फालूदा कसूर की सबसे बड़ी सौगात समझी जाती है। यही वजह है कि इस सौगात को दीगर शहरों के लोग भी पसंद करते हैं। देखते हैं कसूर से चौधरी काशिफ खां की ये रिपोर्ट। मौसम कोई भी हो, कसूर शहर आए और शहर कसूर का बना हुआ फलूदा ना पिया जाए ये तो हो नहीं सकता। गर्मी के मौसम में फैमिलीज और बच्चों की सबसे ज्यादा फरमाइश यही सामने आती है कि कसूरी फलूदे से बढ़ते हुए गर्म मौसम को ठंडा किया जाए। शायद दीपालपुर से आए हैं सिर्फ फलूदा खाने के लिए। कसूर का मशहूर तरीन फलूदा है और हम इंजॉय भी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद आएंगे हम और एंजॉय भी करेंगे। कसूरी फलूदा दूध से तैयार शुदा रबड़ी और सेमियों के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बर्फ और शीरे का हस्बे जायका इस्तेमाल किया जाता है। हम लाहौर से आए हैं और ये मेरे दोस्त हैं सब, और हम हर मरतबा यहाँ से फलूदा पीने आते हैं और इस मरतबा भी हम सब दोस्त मिलकर यहाँ से फलूदा पीने आए हैं क्योंकि यहाँ का फलूदा बहुत अच्छा है। कसूरी फलूदा अपनी लज्जत और जायके के बाइकस पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कसूरी फलूदे को बतौर कसूरी सौगात अजीजों रिश्तेदारों में भी भेजा जाता है। कैमरा टीम के साथ चौधरी काशिफ खान, टैलेंट न्यूज, कसूर। उधर जहानिया में पुराने सराय की खूबसूरत इमारत अखुवत और भाईचारे की जीती जागती तस्वीर है। जहानिया जैसे छोटे से शहर में 60 कमरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत इमारत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जानते हैं चौधरी अशफाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। जहानिया रेलवे स्टेशन के करीब यह खूबसूरत इमारत इंसानियत और अखुवत का जीता जागता नमूना है। 1925 में बनने वाली यह इमारत अपनी मिसाल आप है। जहानिया जैसे छोटे से शहर में एक सदी पहले जब परदेशियों और मुसाफिरों के क़याम का कोई बंदोबस्त ना था, गल्ला मंडी में आने वाले अफराद भी करीब तरीन रहाइश का बंदोबस्त ना होने की वजह से मसाइल का शिकार रहते। फिर रेलवे स्टेशन पर रात की तारीकी में क़याम करने वाले एक गैर मुस्लिम नन्हे मुसाफिर की मौत इस इमारत के क़याम की वजह बन गई। इस्लामी फ़िक्र में मुसाफिर के क़याम और क़याम पर बड़ा जोर दिया गया है और ये सराय भी उसी ख्याल से कायम की गई थी ताकि मुसाफिरों के लिए सहूलत पैदा हो, जिसकी आज जदीद शक्ल पनाहगाह की सूरत में है। मुखय्यद शख्सियत खान अल्लाह वाला ने रकबा वक्फ करके अपनी गिरा से 60 कमरों पर मुश्तमिल सराय की यह खूबसूरत इमारत तामीर कराई। इसके इंतज़ाम के लिए कई एकड़ रकबा वक्फ किया गया। इसके बैरूनी गेट पर 2 दुकानें बनाई गईं। इसके अंदर मुसाफिरों के लिए कमरे, बिस्तर और मुसाफिरों के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता था। कोई भी मुसाफिर 3 दिन तक यहाँ क़याम कर सकता था। बीमारी की सूरत में मियाद बढ़ा दी जाती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इस इमारत में इंडिया से हिजरत करके आने वाले महाजरों ने ज़ाती जगह का बंदोबस्त होने तक यहाँ क़याम किया। फिर महकमा औकाफ ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और बाद अज़ां यह इमारत मदरसा रहमानिया के सुपुर्द की गई और इस मदरसा से हज़ारों तलबा दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं।
اوقاف نے صدر ایوب خان کے دور میں اپنی تحویل میں لیا۔ 1979 کے اندر میرے والد مولانا محمد یعقوب عابد علیہ الرحمہ نے اس سرائے کو ایک مدرسہ کی صورت دے دی جو کہ جامعہ رحمانیہ جہانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور علاقے بھر کے بلکہ ملک بھر کے طلباء یہاں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 1925 میں قائم ہونے والی یہ خوبصورت عمارت نہ صرف ماضی کا شاندار عکس ہے بلکہ اس کے در و دیوار محبت، خدمت خلق اور اساس ذمہ داری کی شاندار مثال ہیں۔ چودھری اشفاق احمد جٹ، ٹیلنٹ نیوز، جہانیہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا اہم مقصد دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کرنا اور امن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک بھر میں سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دنیا میں امن تب ہی ممکن ہے جب نفرتوں کو پنپنے نہ دیا جائے اور نسل پرستی کی بے کنی کی جائے، لیکن دنیا بھر میں مسلمانوں کو آج بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں آج یعنی 21 ستمبر کو عالمی یوم امن منایا جا رہا ہے، اور اس سال امن کے دن کا خیالیہ یا موضوع بھی نسل پرستی کا خاتمہ اور امن کا قیام ہے۔ Yet, in too many places, in too many contexts, we are failing the cause of peace. The theme of this year's International Day of Peace and Racism. لیکن بدقسمتی کہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کو پرلے درجے کا شہری بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ بھارت میں گجرات فسادات اور حالیہ مسلمان خواتین کے حجاب کے خلاف چلنے والی ہندو لہر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن میں پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ قیام امن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان نے بدترین دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا، لیکن قیام امن کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ٹیلنٹ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنٹ نیوز۔